السلام علیکم ناظرین، میرا نام فردوس ہے۔ میری عمر 16 سال تھی جب میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری ماں کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جب میری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تو ہم ٹوٹل 3 افراد ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی ابھی 14 سال کا ہے اور میں اس سے 2 سال بڑی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی زبیر بہت ہی شرارتی تھا۔ میرے ابو ایک محنت کش آدمی تھے اور وہ صبح کو ڈیوٹی پر چلے جاتے اور شام کو ہی گھر واپس آتے تھے۔ میرے ابو بینک میں گارڈ تھے اور وہاں پر نوکری کرتے تھے۔ اب گھر میں ہم ٹوٹل 2 افراد ہی رہتے تھے۔ میرا بھائی زبیر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور میٹرک میں پڑھتا تھا۔ میرے بھائی کے اسکول جانے کے بعد ابو کام پر چلے جاتے تو میں گھر میں اکیلے ہوتی، سارا دن ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی۔ میں 16 سال کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی اور میں نے آج تک کسی بھی مرد کے بارے میں برا نہیں سوچا تھا اور نہ ہی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں گھر میں ہی اپنے بھائی کی ہوس کا شکار ہو جاؤں گی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے ابو ڈیوٹی پر چلے گئے تھے۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ میرا بھائی زبیر گھر پر ہی تھا۔ ہم دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرا بھائی زبیر جب بھی ٹی وی کا ریموٹ پکڑتا تو بےہودہ سی فلمیں لگا لیتا تھا۔ مجھے وہ فلمیں بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی کیونکہ میں اپنے بھائی کو بھی اس کام سے روکتی تھی۔ میرا بھائی زبیر ابھی صرف 14 سال کا ہی تھا اور وہ اتنی بےہودہ فلمیں دیکھنے لگا تھا۔ مجھے بھی اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اس کو روکتی تھی لیکن وہ کہتا تھا کہ باجی فردوس، مجھے یہ سب پتہ ہے اور میں یہ سب کام کر چکا ہوں اور دیکھ بھی چکا ہوں۔ میں اپنے زبیر بھائی سے پوچھتی کہ تمہیں ان کاموں کے بارے میں کس نے بتایا تو وہ کہنے لگتا کہ میرے دوست مجھے سب بتاتے ہیں اور میرے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بھی یہ کام کرتے ہیں اور اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں اپنے بھائی کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی کہ یہ کیسی بے شرم لڑکوں والی بات کرتی ہو اور کبھی بھی ایسی بات مت کرنا اور سوچنا بھی مت، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جب میں نے اپنے بھائی زبیر کو تھپڑ مارا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور رونے لگا تھا۔ میری ماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تو میں اپنے بھائی کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتی تھی کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور 14 سال کا تھا۔ میں 16 سال کی تھی اور 2 سال اس سے بڑی تھی اور میں اسے سنبھالتی تھی، اس لیے مجھے اس پر افسوس ہوا تھا اور میں اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اپنے بھائی زبیر کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی تو وہ ایک طرف کونے میں لگ کر بیٹھا تھا اور رو رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی زبیر کو دلاسا دیا اور کہا تھا میرے سے غلطی ہو گئی، آپ جیسا بھی کہو گے میں آپ کی بات مانوں گی، لیکن ایسی فلمیں نہ دیکھا کرو۔ لیکن زبیر بھائی کہنے لگے تھے باجی اب سب چلتا ہے اور اب سب کچھ غلط نہیں ہے، سبھی لوگ یہ فلمیں دیکھتے ہیں، بلکہ فیملی میں بیٹھ کر بھی لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کیوں ایسے کام سے منع کرتی ہو؟ جب زبیر نے یہ بات کہی تو میں بھی کسی حد تک مان گئی تھی اور کہا تھا چلو ہم مل کر دونوں فلم دیکھا کریں گے، تم جو بھی فلم چلاؤ گے میں وہ فلم خوشی سے دیکھ لیا کروں گی۔ جب میں نے زبیر بھائی کو منایا تو وہ مان گئے تھے، تو زبیر بھائی کہنے لگے تھے فردوس باجی پھر میں اپنی مرضی کی فلم چلاؤں گا، تم نے بولنا نہیں، ہم نے دیکھنی ہے۔ میں نے بھی اس کو ہاں کر دی تھی۔ زبیر بھائی 5 منٹ کے لیے گھر سے غائب ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئے تھے۔ وہ LCD کی USB اتار کر چلے گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد زبیر بھائی جلدی جلدی آئے تھے اور USB لگا کر ایک فلم چلا دی تھی۔ وہ فلم دیکھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ وہ اتنی بےہودہ سی فلم تھی۔ وہ چلاتے ہی میں اپنے بھائی پر غصہ کرنے ہی لگی تھی کہ پھر اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ باجی فردوس آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی فلم کہو گے میں دیکھوں گی اور تمہیں بھی دکھاؤں گی۔ میں مجبوراً وہ فلم دیکھنے لگی تھی۔ وہ فلم تھوڑی سی چلی تھی
تو مجھے بھی اب دیکھنے میں دل کرنے لگا تھا اور میں بھی وہ فلم بیٹھ کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ فلم تقریباً 1 گھنٹے کی تھی۔ وہ پوری فلم دیکھنے کے بعد میں تو ناظرین، اسے آگے کہانی کو آپ خود پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔